اب ساتھ ہی رہی کہ ملک صاحب، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پرویز الہی کو فیصلہ ماننا ہوگا ورنہ قانون حرکت میں آئے گا۔ پرویز الہی کو موقع دیا گیا ہے لیکن انہوں نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا۔ گورنر پنجاب نے اسپیکر کی رولنگ کا جواب بھی دیا۔ گورنر آئین کے تحت نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ملک صاحب یہ تو سیدھا سیدھا رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں کیا تو قانون حرکت میں آئے گا۔ قانون سے مراد یہ وہی رینجرز ہے اور وہی ایف سی ہے؟ میرے خیال میں اگر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو موومنٹ ہے اس کو صرف اس حد تک محدود کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اختیارات استعمال نہیں کرتے تو یہی کافی ہوگا۔ باقی چونکہ وہ جب تک نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہوتا، چودھری پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن کوئی بڑے تبادلے، بڑے کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ، میرے خیال میں یہ گرپ جو ہے ان کی اب خاصی کمزور ہو جائے گی۔ اگر معاملہ عدالت میں بھی کچھ دن چلتا ہے اس وقت تک پرویز الہی وزیر اعلیٰ رہیں گے، لیکن جیسا کہ آئی جی پنجاب نئے آ چکے ہیں، افسران کی جو نئے تقرری ہے اس کے نتیجے میں اب یہ ممکن نہیں رہے گا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے احکامات کو اسی طریقے سے مانا جائے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حمزہ شہباز کے معاملے کو جب کورٹ نے لٹکا دیا تھا اس وقت بھی یہی صورتحال بنی تھی کہ بہت سے افسران اس صورتحال سے دوچار ہو گئے تھے کہ وہ کس کے احکامات مانیں اور آنے والی حکومت کس کی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں بیوروکریسی جو پہلے ہی اتنی ایکٹیو دکھائی نہیں دیتی پنجاب کے اندر، اب مزید جو ہے وہ جو مسائل ہیں اس کی طرف اس کی توجہ بڑی کم ہو جائے گی، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک صورتحال ہوگی کہ جب پنجاب کے اندر چیف ایگزیکٹو جو ہے اس کو ہی جو ہے اب عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اس کے بعد پولیس یا سرکاری افسران کس کی بات سنیں گے، یہ بھی بڑا ایک اہم مرحلہ ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ پنجاب کا کرائسس جو ہے اس وقت ملکی کرائسس بنتا جا رہا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے بہرحال کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے عثمان صاحب، آپ کو گفتگو میں شامل کروں تو اب جب یہ طے ہو رہا ہے کہ فیصلے بالآخر عدالت نے کرنے ہیں اور عدالت بھی نے بھی تو اتنے دنوں سے یہ بحران دیکھ رہی ہوگی، تو آپ کو کیس لمبا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس دوران عدالت بھی اپنی تشریحات ساری دیکھ چکی ہوگی اور صرف کچھ دلائل دونوں فریقین کے وکلاء کی جانب سے ہونا باقی ہوں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ عدالت پہلے سے کچھ سوچ کے بیٹھی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اگر گورنر پنجاب نے قانونی ماہرین سے مشورہ کر کے ان کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کیا ہے تو ان کے پاس بھی کوئی ویلڈ پوائنٹس ہوں گے۔ عدالت کا کام ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے دلائل سنیں، دلائل کے بعد فیصلہ کرتی ہے۔ ہر کوئی بندہ دلیل کس حوالے سے کیا دیتا ہے، کیا حالات ہیں جس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب یہاں تو دو انسٹیٹیوشن آمنے سامنے آ گئے ہیں نا، ایک گورنر کا انسٹیٹیوشن ہے، ایک اسپیکر ہے، تو اب جو تشریح ہے وہ کرنی ہے عدالتوں نے۔ اب اگر اسپیکر کے پاس قانونی ٹیم ہے تو اسپیکر دیکھتا ہے کہ جناب میری یہ رولنگ کا یہ مقصد ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے اور یہ میری رولنگ سپیریئر ہے، اس کو دیکھنا تو عدالت کا کام ہے۔ اب بہت ساری چیزوں کی ایگزامپل موجود ہے۔ منظور بٹو کیس کا بار بار حوالہ دیا جاتا ہے، دوسرا فریق کہتا ہے نہیں اس معاملے پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ پہلے سے فیصلے بھی موجود ہیں، اس کی توجیحات بھی موجود ہیں، ان جن حالات میں وہ فیصلے کیے گئے وہ حالات کا بھی تذکرہ ہوتا ہے ان فیصلوں میں، اور پھر جو فیصلے کیے گئے ان کے پیچھے پوری اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ تو اب بھی یہ معاملہ جو ہے یہ فیصلہ عدالت میں کرنا ہے۔ ہم اس موقع پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے یا یہ کیا کرائی نہیں کر سکتے کہ عدالت نے کیا فیصلہ کرنا ہے اس کے اوپر۔ ظاہر موجود جج صاحبان ہے وہ نہیں، میرا قطر یہ سوال ہی تھا کہ عدالت نے کیا فیصلہ کرنا ہے، میں کہہ رہا تھا کہ عدالت کو بھی اس بات کا ہے کہ پچھلے 2-3 دن سے کیا چل رہا ہے، میرا یہ کہنے کا مقصد تھا، میں فیصلہ نہیں متعلق پوچھ رہا تھا آپ سے۔ نہیں وہ بات تو وہی ہے نا، تو وہ ذرا اس کا ایک ڈیو پروسیس ہے، اس پروسیس سے اب ایک فریق جائے گا عدالت میں، اس کو چیلنج کرے گا، اس کے بعد پھر موقع دیا جائے گا تقاضا کو، پھر اس کو ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھ کے ہی فیصلہ کرے گی۔ ٹھیک، ابراہیم آپ لائن پہ ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدالت کتنا ٹائم لے گی، 3 دن لے گی، ہفتہ لے گی، ہو سکتا ہے یہ مہینوں یہ معاملہ چلے، ہم اس بارے میں قبل از وقت کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اچھا ملک صاحب، جس وقت میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت فواد چودھری صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ گورنر پنجاب کے نوٹیفیکیشن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، بلکہ گورنر کا وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا اقدام ہی غیر قانونی ہے، بلکہ ہم صدر سے ریکویسٹ کریں گے، اسپیکر کا وہ ڈرافٹ بھیجیں گے کہ گورنر کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے، ان کو عہدے سے برطرف کر دیا جائے۔ یہ تو بات مزید خراب ہی ہو رہی ہے۔ نہیں خیال کہ آئینی اور قانونی طور پہ اسپیکر اگر خط لکھے صدر کو تو صدر گورنر کو اس کے عہدے سے ہٹا سکتا ہے۔ صدر چیف ایگزیکٹو کی سفارش پر تعینات کی جاتے ہیں، اور چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ ملک کے اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ سارا معاملہ عدالت میں جائے گا، کیونکہ اس نوٹیفیکیشن کے ساتھ ہی پنجاب کابینہ بھی ختم ہو گئی ہے، اب کوئی وزیر بھی نہیں رہا پنجاب کے اندر۔
اب اس دوران اگر پی ٹی آئی جو ہے اپنی ضد پر قائم رہتی ہے اور ان کو وزراء اپنے عہدوں کو چارج نہیں چھوڑتے تو اس دوران ہونے والے فیصلوں کی کیا حیثیت ہوگی. اس لیے اب جو معاملہ عدالت میں جائے گا کرنے کا فیصلہ درست ہے یا جو اسپیکر کی رولنگ ہے وہ درست ہے. اس لیے یہ بتایا جا رہا تھا کہ خاصی دیر آج جو ہے وہ گورنر نے بھی اپنی قانونی مشاورت کی مکمل کی، اس کے بعد ہی اس کو جو نوٹیفیکیشن کو جاری کیا گیا ہے. لیکن اگر عدالت میں جانے کی بات ہو یا صدر کے پاس جو ہے وہ اسپیکر کی طرف سے سمری بھیجنے کی بات ہو، اب پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم پنجاب کے اندر کھل کر میدان کے اندر آ چکی ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ اب جو عمران خان صاحب کے اوپر ایک دباؤ بڑھانے کی ایک کوشش تھی، اب اس میں مزید تیزی آئے گی، کیونکہ عمران خان اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. وہ اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں، وہ سڑکوں پر رہنا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو آج بھی جس طریقے سے انہوں نے چیلنج کیا ہے وہ سارا ملبہ اپنی پوری سیاست کا سابق آرمی چیف پر ڈالنے کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے دوریاں اور بڑھ جائیں گی، اور عمران خان صاحب کے لیے اگر پنجاب حکومت ختم ہوتی ہے تو ان کے لیے مشکلات زیادہ بڑھیں گی. اچھا، اس موقع پر آپ کو ملک صاحب لگ رہا ہے کہ یہ تصفیہ کا کردار ادا کرنے والی کوئی شخصیات ہیں پاکستان میں؟ ایک زمانے میں نوابزادہ نصر اللہ خان وغیرہ ہوتے تھے، یہ سب چیزیں ہوتے تھے، یہ کردار. اب آپ کو کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ جو بیچ میں آئے اور سیاستدانوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا پائے؟ میرے خیال میں اس وقت سب سے مسئلہ عمران خان صاحب کا ہے. عمران خان سر کسی صورت بات چیت کرنے کو تیار نظر نہیں آتے ہیں. وہ ایک ایسی اسٹیج پہ جا چکے ہیں، ایک ایسا بیانیہ بنا چکے ہیں جس میں اب شاید مذاکرات کی، ڈائلاگ کی کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے. وہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو چور کہتے ہیں، وہ پی ڈی ایم میں شامل تمام سیاستدانوں کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جن لوگوں کو وہ چور ڈاکو کہتے تھے آج انہی کے ساتھ وہ اپنی حکومت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی کو اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں. تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ماضی میں اگر چور بھی تھے، ان کے نزدیک ڈاکو بھی تھے. تو اب وہ پی ٹی آئی میں چونکہ شامل ہیں، اس لیے اب ان کے اوپر ان سے بات چیت دور کی بات انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر حکومت میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے. لیکن اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان جس سٹیج پر ہیں وہاں کوئی ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کو بھی تیار نہیں. یعنی عمران خان صاحب کی طرف سے اگر عارف الوی ہوں یا کوئی بھی ہوں جو مذاکراتی ٹیم کا حصہ بنے، اس کے پاس کیا مینڈیٹ ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب کی طرف سے جا کے بات چیت کریں اور مذاکرات کریں، کیونکہ عمران خان صاحب اب کسی بھی صورت میں کوئی چیزیں ماننے کو تیار نظر نہیں آتے ہیں. اور یہی وہ سیاست میں سمجھتے ہیں کہ جو ان کے خلاف اقدامات ہونے ہیں انہیں روکنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس دباؤ کو وہ جاری رکھیں اور اپنی جارحانہ سیاست کو جاری رکھیں. کیونکہ اگر وہ جارحانہ سیاست نہیں جاری رکھتے تو وہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کے پھر انہیں مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، وہ نااہل بھی ہوں گے، وہ جیل بھی جا سکتے ہیں. اور ان کے لیے وہی مشکلات ان کے سامنے کھڑی ہیں جو ایک زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے عمران خان صاحب نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی کے لیے کھڑی کی تھی. آج اسی صورتحال کا سامنا عمران خان صاحب کو ہے. اچھا عثمان صاحب، یہ جو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی کو فیصلہ ماننا ہوگا ورنہ قانون حرکت میں آئے گا، تو قانون حرکت سے مراد کیا لیا جائے؟ دیکھیں، قانون کی تو اپنی تشریح ہے اور وزیر داخلہ صاحب خود بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. اور جو کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ شاید پنجاب کے اندر جو ہے بڑے پیمانے پر گرفتاری کا ایک منصوبہ بنایا گیا ہے حکومت کی جانب سے، کس کس کو گرفتار کرنا ہے، کن کن کیسوں کے تحت کرنا ہے. بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو اس وقت ضمانتوں پہ ہیں. تو اب یہ تو رانا ثناء اللہ ہی بہتر جان سکتے ہیں کہ ان کا منصوبہ کیا ہے اور وہ کس طریقے سے ایکٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اب قانون کی کیا تشریح وہ کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ ایک بندے کا اپنا قانون ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اس کا وہ اپنا ہے، میرا اپنا قانون ہے. اب ظاہر ہے پنجاب میں حکومت اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ساتھیوں کی ہے. جو گورنر پنجاب کے اس فیصلے کو خود فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں اس کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے، حکومت ہماری ہے اور ہم نے آغاز کر دیا ہے گورنر پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کروانے کا. اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے ایڈوائس کے بغیر صدر مملکت کس طریقے سے گورنر پنجاب کو برخاست کر سکتے ہیں، یہ ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی. لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کوئی نہ کوئی قانونی ایکٹ تو کرے گی. اب رہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی پٹاری کے اندر کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں.
یہ تو میرا خیال ہے کہ آنے والے 24 گھنٹے 48 گھنٹوں میں لگ جائے گا پتا ان کا منصوبہ کیا ہے. اور ایسے موقع پہ عثمان صاحب بیوروکریسی مڈل آف نو ویئر پہ ہوگی. آئی جی کو کس کے احکامات ماننے ہیں, چیف سیکرٹری کو کس کے احکامات ماننے ہیں, ان تمام احکامات کی عملداری تو انہوں نے کروانی ہے نا. دیکھیں آج جو دن گزرا ہے اس کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ جو بھی پرویز لائی صاحب نے جو نام بھیجے تھے وفاق کو, خواہ وہ آئی جی پنجاب ہوں خواہ وہ چیف سیکرٹری پنجاب ہوں, تو دونوں تقرریاں جو ہیں وہ تو خود پنجاب حکومت کے ایما پر کی گئی اور ان کے ہی جو تجویز کردہ افراد ہیں انہی کے ایما پر کی گئی. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی پیچ اپ کی طرف معاملہ جا رہے ہیں, لیکن بہرحال یہ جو گورنر پنجاب کی طرف سے ڈی نوٹیفائی کرنے کا معاملے کے بعد اب بیوروکریسی تو دیکھے گی کہ پلڑا کس کا بھاری ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انتظار کرو دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پہ ہوگی, وہ دیکھے گی کہ وفاق کی جو پارٹیاں ہیں وہ کس طریقے سے اس کو وہ انتظام سنبھالا ہے, یا وہ یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پرویز لائی صاحب ایکٹ کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کتنی مضبوط ہے. تو وہ میرا خیال ہے دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پہ ہوں گے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے, جیسے ملک صاحب نے حوالہ دیا کہ حمزہ شہباز صاحب کے دور کے اندر بھی یہی پنگ پونگ پالیسی چل رہی تھی کہ عمر سرفراز چیمہ تھے اور آج ان کی جگہ گورنر بلیغ الرحمان ہے. وہ ایگزیکٹلی ایکشن ریپلے والا معاملہ چل رہا ہے. پہلے حمزہ شہباز سے تو آپ پر پرویز لائی ہے, مطلب کہ شکلیں بدل گئی ہیں, چہرے بدل گئے ہیں, لیکن کام وہی ہو رہے ہیں کہ 4 مہینے 6 مہینے کے بعد پھر ہم وہی ایکٹ نظر آ رہے ہیں. لیکن مسئلہ پھر میں وہی کہوں گا کہ ساری کی ساری سچویشن کے اندر نقصان ملک اور عوام کا ہو رہا ہے. عوام جو مسائل کا شکار ہیں, عوام جو اس وقت مہنگائی کا شکار ہے, عوام جو جس معاشی مشکل کا شکار ہے, ظاہر ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے. سیاسی عدم استحکام کو حل کرنے کے لیے کوئی ایک جگہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, ایک کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم معاملات کو بہتر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ملک صاحب, ایسے موقع پر جب عثمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی جانا اداروں کے پاس ہی ہے, یعنی عدالتوں کے پاس ہی جانا ہے, انہیں فیصلہ اگلے 24 گھنٹے ہم نے دیکھنا ہے. رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں, لیکن پنجاب میں طاقت کے حوالے سے بات کریں کہ قانون کا سامنا کرنا پڑے گا, تو یعنی ان کے پاس بھی کوئی سرٹن پلان ہے وفاق کے پاس بھی کہ پنجاب میں 18ویں ترمیم کے ہونے کے باوجود کس طرح انٹروین کرنا ہے؟ دیکھیں جب پنجاب میں وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے چودھری پرویز لائی اور ان کے اختیارات نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال خاصی گمبھیر ہو جائے گی. پھر اگر کیبنٹ پنجاب میں نہیں رہتی اور کیبنٹ کے فیصلے نہیں مانے جاتے, ان حالات میں مشکل ہو جائے گا. پھر اگر کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ جو فیصلے جی نوٹیفائی کیے گئے ہیں یہ درست ہے معاملہ, یا کورٹ اگر کہہ دیتی ہے کہ گورنر کے اجلاس کے بنانے کے موقع پہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں مزید مشکلات بڑھ جائیں گی. لیکن اگر پرویز لائی کو مکمل طور پہ سپورٹ مل گئی عدالت کی طرف سے, اسپیکر کی رولنگ درست ہے اور پرویز لائی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, تو میرے خیال میں یہی راستہ بچے گا پی ٹی آئی اور مسلم لیگ قائداعظم کے پاس. لیکن اگر دوبارہ ووٹ لینے کا کہہ دیا گیا کورٹ کی طرف سے تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. اور مگر 186 اراکین ریکوائرڈ ہیں, تو یہ 186 اراکین چاہے اپوزیشن کی طرف سے ہو چاہے حکومت کی طرف سے, ان کو بلانے میں آنے میں کچھ وقت تو لگے گا. سنا ہے کچھ لوگ عمرے